بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ جیسے جیسے سمود کارواں غزہ کے نزدیک پہنچ رہا ہے، اس یقین میں اضافہ ہو رہا ہے کہ فلسطینیوں کی حمایت اور صہیونی حکومت کی مخالفت کی لہر کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے سمود کارواں کی کامیابی حتمی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا نے غزہ کی جانب سمود بحری کارواں کی نقل و حرکت کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ میزائل، گولیاں اور فوج کے ساتھ نہیں بلکہ خوراک، ادویات لے کر اس پختہ یقین کے ساتھ نکلے ہیں کہ دنیا میں ضمیر کی آواز اب بھی موجود ہے۔ سمود بحری بیڑے، جس میں 50 سے زائد کشتیاں، کئی سو کارکن، وکلاء، اراکین پارلیمنٹ اور 44 سے زیادہ ممالک کے صحافی موجود ہیں۔ یہ ایک ایسا قافلہ ہے کہ جو اس سے پہلے دنیا نے کبھی نہیں دیکھا۔ اسپین، اٹلی، تیونس اور یونان سے یہ بحری قافلہ مزاحمت کی علامت بن کر اٹھا ہے۔ ڈاکٹروں، کھلاڑیوں، فنکاروں اور عام مردوں اور عورتوں کو لے کر یہ قافلہ نکلا ہے، جنہوں نے غزہ کو نظر انداز کرنے سے انکار کر دیا۔ اسرائیل خود کو جو محفوظ سمجھتا ہے، امریکہ جو اسے ویٹو کر کے اور بم سپلائی کر کے بچاتا ہے، یہ شکستہ اور ٹوٹی ہوئی کشتیاں ایک قدیم اور طاقتور ہتھیار ثابت ہو رہی ہیں۔ اسرائیل کے خلاف پوری دنیا میں یہ آواز گونج رہی ہے۔ ہر زبان پہ، ہر دارالحکومت میں نسل کشی کے خاتمے کے لیے آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ اسرائیل نے ہر درخواست پر آنکھیں بند کر لی ہوئی ہیں، جبکہ امریکہ نے اپنے ویٹو پاور کا استعمال کرتے ہوئے قراردادوں کو دبانے یا سلامتی کونسل میں پہنچنے سے پہلے ہی انہیں انجام تک پہنچا دیا ہے، جس سے اخلاقی خلا پیدا ہوا۔ اس خلا کو پورا کرنے کے لیے انسانیت کا ضمیر حرکت میں آیا۔ سمود کارواں اس کا مظہر ہے۔ صدر ٹرمپ نے غزہ کی جنگ ختم کرنے کے لیے پیش کیے گئے اپنے امن منصوبے پر حماس کو 3 سے 4 دن کے اندر جواب دینے کا کہا ہے۔ یہ منصوبہ اسرائیل کی حمایت سے پیش کیا گیا ہے اور اس میں جنگ بندی، حماس کی جانب سے 72 گھنٹوں میں یرغمالیوں کی رہائی، تنظیم کا مکمل غیر مسلح ہونا اور اسرائیلی افواج کا بتدریج غزہ سے انخلاء شامل ہے۔ منصوبے کے مطابق جنگ کے بعد ایک عبوری اتھارٹی تشکیل دی جائے گی، جس کی قیادت براہ راست صدر ٹرمپ خود کریں گے۔ عالمی طاقتوں سمیت عرب اور مسلم ممالک نے اس تجویز کا خیر مقدم کیا ہے، تاہم حماس نے تاحال باضابطہ طور پر اس کا جواب نہیں دیا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ اگر دستخط نہ ہوئے تو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ امریکی صدر نے ورجینیا میں فوجی افسران سے خطاب میں کہا کہ ہمیں صرف دستخط چاہیے، اور اگر وہ نہ ہوا تو انہیں جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حماس نے اندرونی اور بیرون ملک اپنے سیاسی اور عسکری قیادت کے ساتھ مشاورت شروع کر دی ہے، جو پیچیدگیوں کے باعث کئی دن لے سکتی ہے۔ قطر نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ حماس اور ترکی کے ساتھ ملاقات کرے گا تاکہ اس منصوبے پر بات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ منصوبے کے تحت ایک بات یہ بھی طے پائی ہے کہ حماس کو مستقبل کی حکومت سے مکمل طور پر الگ کر دیا جائے گا، تاہم جو ارکان پرامن سیاسی کردار اپنائیں گے انہیں عام معافی دی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف نے امریکی صدر ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے، جو کہ میرے خیال سے بالکل صحیح کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنا اور گولان ہائٹس پر قبضے کو قانونی حیثیت دینا خطے کے امن کے لیے خطرناک ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں امن صرف منصفانہ 2 ریاستی حل سے ہی ممکن ہے، جو فلسطینی عوام کی امنگوں اور 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مبنی ہو۔ اس منصوبے کی شقیں اسرائیل کے خیالات اور مطالبات کے بالکل قریب ہیں، تو حماس اسے کیسے قبول کر سکتا ہے؟ مزاحمت کے ہتھیار کسی کے خلاف جارحیت اور تشدد کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ ان کا ہدف آزادی اور خود مختاری حاصل کرنا ہوتا ہے۔
اس منصوبے میں جو کچھ دوستوں شامل ہے وہ بہت مبہم اور بغیر ضمانت کے ہے۔ حماس اس تجویز سے اتفاق نہیں کرے گا جس میں فلسطینی عوام اپنی تقدیر خود طے کرنے والے شامل نہ ہوں اور فلسطینی عوام کو قتل عام اور نسل کشی سے محفوظ نہ رکھے۔ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر فلسطین میں ناپسندیدہ شخصیت ہیں اور ان کے نام پر مشتمل کوئی بھی دوستوں منصوبہ فلسطینی عوام کے لیے ایک منحوس انتباہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ہر مذاکرات میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے اور امریکہ مسلسل اس کی حکومت کے جرائم پر پردہ ڈال رہا ہے۔ فلسطینی ان شقوں کے پابند ہیں جن پر 2 جولائی کے مذاکرات میں اتفاق کیا گیا تھا۔ یہ وہ تجویز ہے جو خود اسرائیلیوں نے امریکیوں کی حمایت سے صدر جو بائیڈن کے منصوبے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کی بنیاد پر پیش کی گئی تھی۔ حماس اور دیگر فلسطینی مزاحمتی گروپ جنگ بند کرنے اور غزہ کی پٹی کے لوگوں کو مارنے کا جو انہوں نے پروگرام بنایا ہوا اس کو ختم کرنے پر اصرار کر رہے ہیں۔ بہرحال دوستو، اسرائیل کو بچانے کا منصوبہ دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ فرانس اور انگلینڈ کی جانب سے پہلے مرحلے میں فلسطینی ریاست کے قیام کے نام پر نورہ کشتی کے ذریعے عوام کی توجہ ہٹانے کی کوشش کرنے کے بعد اب امریکہ کی باری ہے کہ وہ ایک منصوبے کو اور ایک مبہم اور غیر واضح منصوبے کے ساتھ نیتن یاہو کی مدد کے لیے آئے۔ وہ اہداف جو اسرائیل اور اس کے حامی جو 2 سالوں میں جنگ اور نسل کشی کے ذریعے حاصل نہیں کر سکے اس کو صدر ٹرمپ منصوبے کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 2 سال کی ناکامی کے بعد اسرائیل کے لیے وقت ختم ہو رہا ہے اور اس کے دوست اسے اس کی تنہائی اور زوال کے راستے سے ہر ممکن طریقے سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس درمیان کسی کو بھی فلسطینی عوام سے کوئی ہمدردی نہیں ہے دوستو، نہ فرانس اور نہ ہی برطانیہ جو فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے بعد بھی نسل کشی کے لیے اسرائیل کو ہتھیار فراہم کر رہے ہیں، اور نہ ہی امریکہ تو بالکل بھی نہیں جس نے گزشتہ ہفتے ہی سلامتی کونسل میں غزہ جنگ خاتمے کے لیے پیش کی گئی قرارداد کو 6 بار ویٹو کیا ہے۔ اب بھی اگر کوئی امریکہ اور یورپ سے مسئلہ فلسطین کے حل کی امیدیں لگائے بیٹھا ہوا ہے دوستو، تو اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس چیز کا کیا ذکر جو ممکن ہی نہیں ہے، صحرا میں کبھی سایہ دیوار نہ مانگو۔ امریکی فضائیہ جزیرہ نما کوریا اور چائنا کے قریب دوستو مستقل طور پر ایک ڈرون یونٹ تعینات کر رہا ہے۔ اس طرح بحر ہند بحر الکاہل کے علاقے میں بڑھتی ہوئی فوجی کشیدگی کو جنگ عظیم کے دور کی طرح تعینات کر کے ہوا دی جا رہی ہے۔ امریکہ نے جنوبی کوریا میں MQ-9 ڈرونز کا ایک یونٹ تعینات کر کے شمالی کوریا کے خلاف مشرقی ایشیا میں اپنی فوجی موجودگی میں اضافہ کیا ہے۔ اسی طرح امریکی فوج نے اپنے کچھ فوجی ساز و سامان بشمول اپ گریڈ شدہ F-16 اور F-35 فائٹر کو جنوبی کوریا اور جاپان میں تعینات کیا ہے۔ دوسری طرف شمالی کوریا بھی دوستو اپنی روایتی فوجی طاقت کو تقویت دینے کے لیے ایسے ڈرون تیار کر رہا ہے جو امریکی ڈرون کی طرح ہی نظر آئیں گے، اور ان کو امریکی ڈرونز کے اندر چھوڑ دیا جائے گا تاکہ پتہ ہی نہ چل سکے کہ انٹیلیجنس انفارمیشن کون اکٹھی کر رہا ہے۔ امریکہ شمالی کوریا کی انٹیلیجنس اکٹھی کر رہا ہے یا شمالی کوریا امریکہ اور جاپان کی؟ اس خطے میں امریکی افواج کی جانب سے یہ ایک اہم دھمکی سمجھی جا رہی ہے۔ ڈرونز کی رینج نہ صرف شمالی کوریا بلکہ مشرقی بحر چائنا اور تائیوان کو بھی محیط ہے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کی جانب سے ملک بھر میں انٹرنیٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن سروسز کی بندش کے بعد کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تمام پروازیں دوستو منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اس اقدام سے ملک مکمل طور پر دنیا سے کٹ چکا ہے اور شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ اقوام متحدہ نے طالبان حکومت سے فوری طور پر انٹرنیٹ اور کمیونیکیشن سروسز بحال کرنے کا مطالبے میں کہا ہے کہ یہ بندش افغان عوام کو مزید معاشی مشکلات میں دھکیل دے گی۔ انٹرنیٹ بلیک آؤٹ سے آن لائن بزنس، بینکنگ سسٹم، رقوم کی ترسیل اور روزمرہ خدمات ٹھپ ہو چکی ہیں۔
اس صورتحال نے افغانستان کو تقریباً مکمل طور پر دنیا سے الگ تھلگ کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یہ اقدام انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے، جس سے خواتین اور بچیوں پر خاص طور پر منفی اثرات پڑ رہے ہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی عوامی زندگی سے باہر کی جا چکی ہیں۔ کابل میں بینکوں کے عملے نے بتایا ہے کہ آن لائن ٹرانزیکشنز، رقوم کی منتقلی اور نقدی نکالنے کا عمل مکمل طور پر بند ہو چکا ہے، رک چکا ہے۔ امریکہ میں امریکہ کی فوج میں بھاری بھرکم اور غیر فٹ جرنیلوں کا دور ختم ہو گیا ہے۔ اب ترقیاں کوٹے کی بجائے صرف میرٹ پر دی جائیں گی اور فوجی افسران کو اعلیٰ ترین جسمانی معیار پر پورا اترنا ہوگا، ایسا دوستو وزیر دفاع کا کہنا ہے۔ امریکی فوج میں داڑھی بڑھانے پر پابندی ہوگی، جبکہ تمام فٹنس ٹیسٹ مردوں کے معیار کے مطابق لیے جائیں گے۔ غیر پیشہ ورانہ جسم اور موٹی توند رکھنے والے افسران برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کا امن منصوبہ وہ نہیں ہے جس میں ہماری ساری تجاویز موجود ہیں۔ اس ڈرافٹ میں ہماری تجاویز کردہ تمام ترامیم شامل نہیں ہیں۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ غزہ میں 64,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، 1.5 لاکھ افراد زخمی ہیں۔ اس وقت غزہ میں خوراک اور ادویات سمیت انسانی امداد نہیں پہنچا سکتے۔ غزہ سے لوگوں کو زبردستی نکالا جا رہا ہے اور جو جا چکے ہیں ان کو واپس نہیں آنے دیا جا رہا۔ سعودی عربیہ، قطر، اردن، مصر، پاکستان، ترکیہ اور انڈونیشیا سمیت 8 ممالک نے فیصلہ کیا ہے کہ خاموشی سے غزہ کے معاملے پر سنجیدہ کوششیں جاری رکھیں گے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ ہم نے امریکی صدر کی کوششوں کو سراہا ہے اور ساتھ ہی اپنے ایجنڈے کو بھی دہرایا ہے۔ صدر ٹرمپ کا امن منصوبہ وہ نہیں ہے جس میں ہماری ساری تجاویز موجود ہوں۔ صدر ٹرمپ نے امریکی فوجی جنرل سے اپنے خطاب میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کی اور کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر پاکستان میں بہت اہم شخصیت ہیں۔ دوستو، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اللہ خیر کرے اور پاکستان کی بھی اللہ خیر کرے، کیونکہ آج کل ٹرمپ پاکستان کے پیچھے پڑا ہوا ہے تعریفیں کر کر کے۔ پاکستان کے بارے میں صدر ٹرمپ کی تنقید کی بجائے دوستو اس کی تعریفوں سے مجھے خوف آتا ہے۔ عمران خان کے دور میں وہ تنقید کیا کرتا تھا۔ محکمہ دفاع میں امریکی فوجی جنرل سے خطاب میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں نے 7 جنگیں ختم کروائیں، کل ایک جنگ کا تصفیہ بھی کیا۔ ان جنگوں میں پاکستان اور بھارت کی جنگ بڑی تھی جو ایٹمی جنگ ہو سکتی تھی۔ جنگیں رکوانے کے لیے میں نے تجارت کو استعمال کیا۔ پاکستان بھارت سے کہا کہ جنگ روکو اور تجارتی معاہدہ کرو۔ بھارت اور پاکستان دونوں بڑے ایٹمی ممالک ہیں۔ بھارت پاکستان جنگ میں 7 طیارے گرائے گئے جو پاکستان نے گرائے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ 3 دن پہلے وزیر اعظم پاکستان فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ میں یہاں تھا۔ فیلڈ مارشل پاکستان میں بہت اہم شخصیت ہیں۔ پاکستانی فیلڈ مارشل نے کہا ہے کہ ٹرمپ نے جنگ رکوا کر لاکھوں جانیں بچائی ہیں۔ فیلڈ مارشل کا یہ بھی کہنا تھا کہ جنگ ہو جاتی تو بہت زیادہ برا ہوتا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا یہ تبصرہ مجھے بہت اچھا لگا، اللہ دوستو خیر کرے۔ بہرحال صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کو میں نے اپنے لیے اعزاز محسوس کیا۔ فیلڈ مارشل نے یہ سب ہمارے ساتھ موجود لوگوں سے کہا جن میں 2 جرنیل بھی تھے۔ صدر ٹرمپ کا اپنے خطاب میں جو جنرلز کو خطاب کر رہے تھے مزید کہنا تھا کہ امریکہ آپ دونوں کے معاملے میں روس اور چائنا سے 25 سال آگے ہے۔ روسی صدر پیوٹن اور یوکرینی صدر کو ساتھ بٹھانا ہے۔ میں آپ سب کے ساتھ آپ کے پیچھے کھڑا ہوں۔ دوستو، یہ اس نے اپنے جرنیلوں سے کہا کہ میں آپ سب کے ساتھ آپ کے پیچھے کھڑا ہوں۔ اگر آپ کو میری باتیں بری لگیں تو اپنے عہدے اور مستقبل کو گڈ بائی کہہ کر آپ باہر جا سکتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔